وادی کشمیر، جہاں ہر صبح برف پوش پہاڑوں کے دامن میں زندگی انگڑائی لیتی ہے۔ 22 اپریل 2025 ایک معمول کی صبح تھی۔ پہلگام کی وادی سیاحوں سے بھری ہوئی تھی۔ مقامی دکانداروں کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے، بچے اسکول کو جا رہے تھے، بازار کھل رہے تھے اور ہر طرف امن کا ایک ہلکا سا تاثر تھا۔ مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ خاموشی دراصل ایک طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے، ایک ایسا طوفان جو انسانیت کی تمام سرحدیں رون دے گا۔ صبح تقریباً 9:30 بجے اچانک وادی کی خاموش فضا میں گولیوں کی گونج سنائی دی۔ موٹر سائیکل پر سوار 3 حملہ آور ہتھیاروں سے لیس پہلگام کے مصروف بازار میں داخل ہوتے ہیں۔ ٹارگٹ واضح تھا، سیاحوں پر حملہ۔ پہلا نشانہ ایک غیر ملکی سیاحوں کی گاڑی بنی، پھر اندھا دھن فائرنگ شروع ہو گئی۔ لوگ چیختے چلاتے بھاگنے لگے، مگر کہاں جائیں گے؟ ہر طرف خوف کا عالم۔ چند منٹوں میں پورا بازار میدان جنگ بن گیا۔ 26 افراد جاں بحق ہو گئے، جن میں زیادہ تر عام شہری، سیاح اور دکاندار شامل تھے۔ 60 سے زائد شدید زخمی۔ کچھ بچے اپنے والدین کی لاشوں کے پاس بیٹھ کر رو رہے تھے۔ وادی جو صبح تک زندگی سے بھرپور تھی، شام تک ایک اجتماعی قبرستان کا منظر پیش کر رہی تھی۔ مگر دوستوں، یہاں ایک سوال سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ پہلگام، جو بھارت کے سب سے زیادہ حساس علاقوں میں سے ایک ہے، جہاں ہر گلی، ہر بازار پر سیکیورٹی کیمروں کی آنکھیں، فوجی چوکیوں کی بندوقیں اور کرفیو نما سختی موجود رہتی ہے، وہاں 3 نامعلوم حملہ آور بغیر کسی روک ٹوک کے کیسے داخل ہو گئے؟ یہ حملہ آور کون تھے؟ کہاں سے آئے؟ کس نے ان کی مدد کی؟ اور تو اور سب سے اہم سوال، حملے کے صرف 30 منٹ بعد بھارتی میڈیا اور حکومت نے بغیر کسی تحقیق کے پاکستان کا نام لینا کیسے شروع کر دیا؟ کیا یہ کسی پری پلانڈ اسکرپٹ کا حصہ تھا؟ کیا حملے کے فوراً بعد پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا کر کوئی بڑا سیاسی مقصد حاصل کرنا تھا؟ اگر سیکیورٹی اتنی سخت تھی تو حملہ ہونا خود بھارتی سیکیورٹی ایجنسیز کے ناکامی ہے یا پھر کوئی اندرونی ملی بھگت ہوگی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب دینے سے بھارتی حکومت بھاگ رہی ہے۔ دوستوں، ہم عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کا خون کبھی نہیں تھمتا، اور جب بھی خون بہتا ہے تو بھارتی میڈیا اور حکومت ہمیشہ ایک ہی جواب تیار کر کے رکھتے ہیں کہ پاکستان، یہ سب پاکستان کا کیا دھرا ہے۔ یہ ایک طویل عرصے سے چلی آ رہی روایت ہے جس کا آغاز بھارت کی آزادی کے بعد سے ہوتا ہے۔ 1947 میں تقسیم کے بعد کشمیر کے مسئلے پر بھارت نے پاکستان پر الزامات عائد کرنے شروع کر دیے۔ ہر چھوٹے بڑے واقعے کو پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ 1965 اور 1999 کے ہونے والے واقعات میں بھی پاکستان کو ہی الزام دیا گیا، حالانکہ بھارت کے اندرونی حالات اور تنازعات نے ان حملوں کو ہوا دی تھی۔ دوستوں، ہر سال جب بھی کشمیر میں خون ریزی ہوتی ہے، بھارتی حکومت اور میڈیا یہی راگ الاپتے ہیں کہ اس میں پاکستان کا ہاتھ تھا۔ دوستوں، پہلگام حملہ بھی اس روایتی سیاست کا ایک حصہ ہے، لیکن کیا واقعی پاکستان کا اس حملے سے کوئی بھی تعلق ہے، یا یہ انڈیا کا ایک پلان تھا بین الاقوامی میڈیا کو ہٹانے کا، اندرونی سیاسی بحران کو چھپانے کا اور اپنی جانی پہچانی دشمنی کو مزید بڑھانے کا؟ اب ایک اور سوال جو دنیا نظر انداز کرتی ہے وہ ہے افغانستان کا کردار۔ افغانستان میں حالیہ برسوں میں ایک تبدیلی آئی ہے۔ طالبان کی واپسی کے بعد افغانستان اور بھارت کے تعلقات میں تناؤ آیا ہے۔ بھارت کا افغانستان میں اثر و رسوخ کم ہوا اور طالبان حکومت نے اب اپنی پوزیشن مضبوط کر لی ہے۔ مگر افغانستان کے لیے ایک مسئلہ تھا چین اور پاکستان کے ساتھ بڑھتی ہوئی دوستی۔ دوستوں، کیا یہ ممکن ہے کہ افغانستان نے بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات میں کمی کی وجہ سے بھارت کو پیچھے دھکیلنے کے لیے اپنی خاموش حمایت پاکستان کو دی ہو؟ افغانستان نے کبھی کھلے طور پر بھارت کے خلاف کچھ نہیں کہا، مگر کئی موقعوں پر وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، خصوصاً کشمیر کے معاملے میں۔ کیا افغانستان کی یہ حمایت بھارت کے لیے ایک نیا چیلنج بنے گی، یا پھر یہ کشمیر کا مسئلہ بھارت اور افغانستان کے تعلقات میں مزید پیچیدگیاں پیدا کرے گا؟ ان سوالات کا جواب افغانستان کے مستقبل اور عالمی سیاست کی پیچیدگیوں میں چھپا ہے۔ دوستوں، دوسری طرف کشمیر کے جغرافیائی مسئلے کے درمیان ایک اور طاقتور کھلاڑی بھی اپنی جگہ بنا رہا ہے، چین اور پاکستان کا اتحاد وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہا ہے۔ چین نے نہ صرف پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو فروغ دیا ہے، بلکہ پاکستان کے دفاعی معاملات میں بھی
उसका किरदार बड़ा अहम है। सी पैक जैसे मंसूबे, चीन की सरमायाकारी और दोनों ममालिक का मुश्तरका फौजी ताउन, ये सब चीन और पाकिस्तान को एक दूसरे का मजबूत इत्तेहादी बना रहा है। क्या ये मुमकिन है कि चीन की इस बढ़ती हुई मौजूदगी ने भारत को दबाव में डाला हो? आलमी सतह पर भारत और चीन के दरमियान बढ़ते हुए तनाजात और पाकिस्तान की चीन के साथ बढ़ती हुई दोस्ती के दरमियान कश्मीर के मसले मजीद पेचीदा हो जाएंगे। लेकिन जो कुछ हम देख रहे हैं वो सिर्फ आगाज है। पहलगाम का हमला, जो बज़ाहिर एक मामूली वाकया लगता है, दरअसल आलमी सियासत के अंदर एक पेचीदा खेल का हिस्सा हो सकता है। दोस्तों, आलमी ताकतों के बीच में, जिसमें चीन, भारत और पाकिस्तान अहम खिलाड़ी हैं, ये हमला आलमी सियासत में होने वाले तबादले की एक अलामत हो सकता है। मुस्तकबिल में कश्मीर एक और आतिशफशां बन सकता है, जहां आलमी ताकतें एक दूसरे के साथ इक्तिसादी, फौजी और सियासी रिश्ता इस्तवार करती हैं और उसका असर बराह रास्त पाकिस्तान और भारत की तकदीर पर पड़ेगा। अगर भारत अपनी पानी बंद करने की धमकी पर अमल करता है तो पाकिस्तान के लिए इक्तिसादी और इंसानी मसाइल पैदा हो सकते हैं, जो उसे आलमी सतह पर तन्हाई की तरफ धकेल सकते हैं। दोस्तों, भारत की तरफ से पाकिस्तान के पानी बंद करने की धमकी, ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये एक इंतहाई घटिया हरकत है। पाकिस्तान का पानी बंद करना एक ऐसा अमल है जो न सिर्फ भारत की इंसानियत सोच पॉलिसी को जाहिर करता है, बल्कि एक मुल्क की जिंदगी के बुनियादी हक को छीनने के मुतरादिफ है। भारत का ये कदम आलमी सतह पर एक बड़ी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो सकता है और उससे पाकिस्तान को एक और तबाहकुन इक्तिसादी और समाजी बहरान का सामना होगा। भारत का ये कदम न सिर्फ पाकिस्तान के किसानों को तबाह करेगा, बल्कि पूरे मुल्क में पानी की कमी कर देगा। उसके बाद जिंदगी का निजाम धर्म भरम हो जाएगा। दोस्तों, कश्मीर का खून आलमी सियासत के एक गहरे खेल की हकीकत बन चुका है। क्या दुनिया इस बात का इदराक करेगी कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वो महज एक इलाके का मसला नहीं, बल्कि इंसानियत का मामला है? आने वाले दिनों में जब पानी बंद करने की धमकियों और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में तेजी से तब्दीलियां आएंगी, तब सारी दुनिया को ये फैसला करना होगा कि वो किसका साथ देगी, इंसानियत का या महज आलमी ताकतों की सियासत का। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। मेरे चैनल हाउ नाउ को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई करना ना भूलिएगा और दुआ करें कि किसी भी मुल्क के दरमियान होने वाली जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अल्लाह हाफिज।